سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو۔ لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام، اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عزوجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عزوجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں، زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے۔ یہ تقرب الہی لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے، جب تک اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہے اس کو تقرب نہیں مل سکتا۔ وہ یونیورسٹیاں اور کالج اور دانش گاہیں ہیں جہاں سے علم و معرفت انسان کو سیکھنا ہے، آج وہاں ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو اللہ کا انکار کر بیٹھتی ہے۔ دہریے لوگ، ملحد لوگ پیدا ہو، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کی معرفت جب تک نہیں ہے اس نے پڑھا کیا ہے؟ جسے اپنے خالق کی معرفت نہیں ہے، اپنے رازق کی معرفت نہیں ہے، جس کو اپنے بنانے والے کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کے پاس علم کیا ہے، اس کے پاس دانش کیا ہے، اس کے پاس عقل کیا ہے، خیرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقرب کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، لا طریق اقرب الی اللہ من العبودیہ۔ جب تک آپ اپنی زندگی کے مقاصد پہ غور نہیں کرتے کہ مجھے اللہ نے بنایا کس لیے، میری قسمت میں 5 نمازیں ہی نہ ہوں تو میں خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ 23 گھنٹے میری نجی زندگی میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتا، میں اپنی زندگی کے مقاصد سے واقف کیسے ہوں؟ اللہ کی عبودیت، اس کی عبادت کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا، اس سے تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے، جس نے ہمیشہ کی سعادت کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے وہ عبادت کی دہلیز کو نہ چھوڑے، وہ عبادت پہ لگا رہے، اللہ اسے کبھی اپنی رحمت اس سے محروم نہیں کرے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے آپ کو تقرب الہی نصیب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال کی کلام کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں۔ اگر کسی نے اللہ کے قریب ہونا ہے، قرآن پڑھے اور سنے، لیکن 3 کام ساتھ کرے، غور بھی کرے، تدبر بھی کرے اور سمجھے بھی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور سمجھ کے سننا اور غور کرنا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جب تک آپ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار نہیں کرتے آپ کو تقرب الہی نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے وہی کے مخاطب جن کا تزکیہ اللہ نے بھی کیا، اس کے رسول نے بھی کیا ہے،
وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ کوئی اچھلتا ہے، کوئی مچلتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتے میں اپنے بندوں سے راضی ہوں، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اور قرآن نے اس لیے فیصلہ دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں۔ اگر منہ پھیر لوگے ان کے منہج سے اور ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں یاد رکھنا کائنات میں سب سے نیک لوگ، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد جو تابعین ہوں گے، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سچے مومن اور تقوی والے لوگوں کو اللہ نے ولی کہا ہے، اور قربانیاں ان کی ہی قبول ہوتی۔ جس نے ولی کی مخالفت کی میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور سیدنا انس کی روایت کی روشنی میں میں بھی کہنے لگا ہوں، آپ بھی دل میں کہیے گا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام کے بعد مجھے اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے کہ قیامت کے دن جس سے محبت ہو اس کا ساتھ نصیب ہوگا۔ فإنی احب النبی وابا بکر وعمر وإن لم اعمل باعمالهم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، وإن لم اعمل باعمالهم، اگرچہ میرے ایسے اعمال نہیں لیکن اس محبت کی وجہ سے میرا رب ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تقرب الہی جس کے 5 پہلو آپ نے سنے، ایک چھٹا پہلو بھی ہے۔ انسان نے اگر اللہ کا تقرب لینا ہے تو ایک بہت عمدہ اور آسان کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنی زندگی کا لازمہ بنائے۔ جو راحت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے، جو اپنے محبوب کے اوپر درود بھیجنے کی عظمت بیان کی گئی ہے حدیث میں، کیا ہی کمال ہے۔ چلتے پھرتے انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، بلند آواز نہیں بھی نکالتا تو دل میں ہی کہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ ایک 7واں طریقہ بھی تقرب الہی کا ہے، کثرت سجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کثرت سے کیا کریں۔ اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی خوشی آتی فوراً سجدہ ریز ہو جاتا، جب بھی کوئی غم فکر آتا فوراً نماز شروع کر دیتے۔ جن کو اللہ کی عبادت میں تلذذ آتا ہے ان کا جی نہیں چاہتا سجدوں سے سر اٹھانے کو۔ اللہ یہ شوق اور ذوق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک 8واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، تہجد پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے بندے، جس طرح بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال بھی ہر رات جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کا شان بڑھائے۔ اس لیے کم از کم زیادہ نہیں تو ابتدا 2 سے کر لو، پھر 4، پھر 6، پھر 8 پڑھ لینا۔ تم نہیں 5-10 پارے پڑھ سکتے، 10 آیتیں تو پڑھ سکتے ہو نا۔ من قام، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ب10 آیات 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، لم یکتب من الغافرین، اللہ غفلت کرنے والوں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں، اس سے غفلت دور کر دیتے ہیں۔ ایک 9واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کا تقرب لے سکتے ہیں۔ والدین سے بڑھ کے کوئی نعمت، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کریں اور راضی کریں۔ اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ والدین کی نیکی کی راہیں آسان کریں، ان کا خیال کریں زندگی میں۔ صرف کھانا پینا عام شخص کرتا ہے، دیندار کی تڑپ ہوتی ہے جو ابو ہریرہ کی تڑپ ہے، رو رہے ہیں، اللہ کے رسول سے گزارش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا کر دے، اللہ میری ماں کو اسلام کی نعمت سے نواز دے۔
ماں باپ میں نماز نہیں کوئی پڑھتا، دین پہ نہیں، اس پہ رونا چاہیے، گڑ گڑائیے رب کے لیے، جس طرح دنیا میں اکٹھے رہنا ہم پسند کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما۔ 10ویں اور آخری بات، مسکینوں سے محبت کرنا، اس سے بھی اللہ ذوالجلال کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں سے نیکی کرنے اور احسان کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا قصہ پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کوئی آتا ہے، لوگ جھڑکتے ہیں، سلف کا یہ رویہ تھا، جس کو صدقہ دیتے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے دیتے۔ یہ ہے وہ شخص جس کے دینے کی وجہ سے مجھے قیامت کو یہ انعامات ملنے ہیں، اتنی محبت کیا۔ اور ہم کہتے ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، ایک لمحہ لگتا ہے بادشاہ فقیر ہوتے، اور ایک لمحہ لگتا ہے کہ کنویں سے نکال کے اللہ تخت پہ بھی بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہی پسند کیا کریں۔ یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے، دانے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن کیا کمال کا یہ دانہ ہے جو صدقے میں دیا جائے، جو دانہ پہاڑ بن کے نیکیوں کا قیامت کو مل جائے۔ رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے، جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کو کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے، کہ دنیا تو ہے ہی متاع۔ عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہے۔ جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر اللہ ذوالجلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ کسی کافر کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے، اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت، اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہو۔ کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا۔ کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا، ہم تو اس پہ راضی ہیں، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔
قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے۔ قوم نے کہا اتنا اکڑنے رچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا، تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کے اوپر۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے کہ لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی ہیں نا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے کے پیچھے، مجھے اس کا حل بتائیے۔ غم دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ساری امت کو یہ سبق دے دیا، صبح کی نماز پڑھ لو، پڑھنے کے بعد ایک دعا کبھی نہ بھولو۔ ہر روز اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے اور صحابہ کو سکھا دیا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم وہ دے جس سے نفع ملے، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے پیرنٹس کے بعد میرے خاندان کو بھی، میرے معاشرے کو بھی، میری قوم و ملت کو بھی نفع مند علم عطا کر، ورزقا طیبا، اللہ میں مثالی نوجوان بننا چاہتا ہوں، مجھے رزق وہ دے جس کو پاکیزہ کہتے ہیں، حلال لقمہ دے، میں حرام کے قریب نہ جاؤں، وعملا متقبلا، اللہ مجھ سے کام وہ کروانا جو تیرے ہاں بھی شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے نتیجے میں قوم بھی بلند۔ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا لمبی امیدوں سے بچ جاؤ، مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، غم آئے گا، پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی۔ یہ عام لوگوں کی سوچیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا، لوگ عیادت کے لیے بھی آئیں گے، پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا۔ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا، یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے۔ صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والامل، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت
نجا اول هذه الامه بالزهد والیقین، پہلے لوگوں کو نجات ملی، ان کی اصلاح کا راز یہ تھا، ان کے اندر یقین تھا اللہ کی ذات پر بھی، قرآن پر بھی، آخرت پر بھی، موت پر بھی، اور ان کے اندر زہد تھا۔ زہد یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دینا۔ ان کے اندر تقویٰ تھا، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی عجیب تعریف کی، فرمایا تقویٰ یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات ہے امام بغوی کی جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہے، صف اول کے نمازی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے بھی نماز پڑھی۔ جب آپ سلو کروانے گئے اور سلو کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے، اور جو رکعتیں دو رہ گئی تھی آپ نے بعد میں پڑھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نظر آئی، اس کے دیکھ کے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کے رونے لگ گئے، کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا۔ اللہ کے اشرا مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہے، کہتے ہیں یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دیں گی، اور بخل ہلاک کر دے گی۔ بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ، اپنا وقت، اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا، یا اپنے بناوٹی اصول کشید کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے۔ مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجا سانپ بن جائے گا۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق اور یگانگت کے ساتھ۔ اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی۔ کیا کمال کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو، لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے۔ صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب بھی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں۔ اور جتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا ذرا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں کون بیٹھے ہیں، تو شاگرد نے آ کے بتایا سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، قیامت کو بھی یہ صفیں اسی طرح ہی بننی ہے، قیامت کو بھی صفیں اسی طرح ہی بننی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے فاخرہ اللہ اس کو بھی اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو علم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلی صف کا تو ان کو قرآ ڈالنا پڑے تو قرآ ڈال کے وہ آ کے پہلی صف میں بیٹھے۔ اسی لیے صحابی نے قرآ ڈالا تھا کہ اذان میں نے کہنی ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے کہنی، قرآ ڈالا گیا۔ وَلَوْ حَبْوًا، پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے، گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی صف میں پہنچے۔ اتنی فضیلت ہے۔ ہر کام کی پہلی صف میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس نے اللہ کے ہاں پہلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ 120 صفیں قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی 80 صفیں ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام امت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل الموت يأتي بغتة
والقبر صندوق العمل یا من بدنیا اشتغل، اے دنیا میں اپنے سر مارنے والے ملے گا کچھ نہیں. تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی. تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے بھی معاملات کر لو تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جائے. مرضی اپنی نہیں، رب کی مرضی کے مطابق آ جاؤ گے، تمہارا شاپ پہ بیٹھنا، پھٹے پہ بیٹھنا، کسی آفس میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا. الموت یأتی بغتہ، موت اچانک آتی ہے. اے لمبی امیدوں میں گمراہ ہونے والے، وقد غرک طول الامل، لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. کرتے 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 ہوتا وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا اور پتہ چلا وہ تو جی فوت ہو چکا ہے اور دفنایا بھی جا چکا ہے. مت لمبی امیدوں کے پیچھے لگو، بلکہ ہر وقت گناہوں سے توبہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعي ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں، قیامت تک یہ کھلا رہے گا. اور اتنا بڑا دروازہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ توبہ کا دروازہ ہے. یہ اس دن بند ہوگا جس دن قیامت ہوگی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم اسی دن ہی ہو جاتی ہے. اسی موت سے پہلے پہلے، بلکہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے. حدیث میں آتا ہے توبہ کر لو. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ما لم یغرغل. دونوں روایتیں ہیں. موت کی غرغراہٹ، جب انسان بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، کہ وہ وقت ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے. وَعَيَنَ الْمَلَكِ، فرشتہ نظر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی نظریں ٹک جاتی ہیں. کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، ہمت نہیں ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے. کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے، جو بات کر رہے ہوتے، موت آ جاتی ہے تو کم از کم بتا ہی دے کیا ہو رہا ہے، موت کی تکلیفیں کیسی ہے، لیکن بتاتے نہیں. جب ان کا وقت آیا تو کسی نے کہا تم بتاؤ نا، تم تو بڑے بہادر ہو. کہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے. مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے. آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے اوپر آسمان گر پڑے، اور اتنا بڑا آسمان، اس پہ کیا بیتی ہے. تیسرا کام، موت کی تیاری وہ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے، وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی. جنازے پڑھو گے، قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے، قبروں کی زیارت پہ جاؤ گے کہ ہمیں سبق ملے. کبھی قبرستان کا چکر لگا دیکھنا. کچھ لوگوں کے یہ جھگڑے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا. آپ قبرستان میں چکر لگائیں، کوئی جھگڑا نہیں. کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا. تھے بڑے بڑے جابر، لیکن ان کی یہ جابری کو اس جبروتیت والے نے اس طرح توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو چکی. اس لیے کبھی قبرستان کا چکر بھی لگانا چاہیے. کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. مسلمانوں، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان نہ جانا ابتدائی اسلام میں. بعد میں اجازت دی تو 5 کاموں کے لیے کہا، اس لیے جاؤ تذکر الآخرہ، تمہیں آخرت یاد کروائے گی. جامع ترمذی کی روایت ہے 1053. دوسرا، تم جب قبرستان کا چکر لگاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ترق القلب. جب تم قبریں دیکھو گے اچھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، تمہارے دل نرم ہوں گے. تیسرا کام، تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور تمہاری آنکھوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ رونا جو ہے اس بات پہ دلیل ہوگا کہ تمہارا دل ڈر گیا ہے. اور چوتھی بات، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، غلط بات نہ وہاں کہنا. اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا مَا يَسْخِطُ الرَّبِّ، ایسی ہر بات سے بچ جانا جس سے رب کی ناراضگی ہو. اور بعض آثار میں جس میں علماء نے کلام بھی کی ہے، تُزَهِدُ الدُّنْيَا، انسان کی دنیا کی رغبت دور. لیکن یہ تو وہ قبریں ہوں گی نا جو سنت کے مطابق کچی قبریں بنی ہوں. کس طرح کھائیاں نظر آئیں تو وہاں آخرت یاد بھی آتی ہے. اپنا آپ یاد آتا ہے میں نے بھی یہاں اس طرح کی جگہ پہ آنا ہے، وہاں رونا بھی آتا ہے. اور جہاں قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہو،
حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس، دوس قبیلے کی عورتیں رقص کریں گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور کہاں کریں گی؟ حول ذی الخلصہ، ذو الخلصہ بت جو بنا ہوا ہے اس کے پاس رقص کریں گی۔ آج بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے دربار اور وہاں رقص بھی ہوتا ہے، شاید کہ گھروں میں اتنا مہنگا پتھر لگانا نصیب نہیں ہوتا، جہاں شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں پتھر لگائے جاتے ہیں، وہاں کیسے موت یاد آتی ہے، وہاں کیسے آنسو آتے ہیں، وہاں کیسے آخرت یاد آئے گی؟ وہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو کھائیاں نظر آئیں گی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یبنى علیها وان یکتب علیها وان توطى، اللہ کے رسول نے پختہ قبر بنانے سے بھی منع کیا، اس کے اوپر بلڈنگ بنانا، اس کے اوپر تعمیر کرنا، کوئی دربار کی شکل اس طرح کی کوئی بھی ایسی شکل دینا، اس سے بھی منع کیا ہے، کتبے لکھ لکھ کے لگانا اس سے بھی منع کیا ہے، اور قبروں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا ہے کہ انسان بھی چڑھا پھرے اور جانوروں کو بھی چھوڑ دے، پرواہ نہ کرے، قبروں کی حرمتی سے بھی منع کیا۔ چوتھا طریقہ جس سے موت کی تیاری ہوگی، اس موت کو یاد کیا جائے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، کثرت سے موت یاد ہو، دل میں یہ خیال آئے نہ جانے کب دنیا سے چلے جاتے۔ فما ذکرہ عبد قط، ابن حبان کی روایت 2982، جس بندے نے موت کو یاد کیا ہوگا کیا؟ ہم موت کو یاد کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، حدیث کہتی ہے جو موت کو یاد کر لے وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، اگر کسی کڑن یا تنگی میں ہے اللہ اس کے دل میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں۔ موت کا خوف کیا، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں پھر جلدی سے تیاری سے چلا جاؤں، اس کی تنگیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف کہا کرتے تھے جو موت کے خوف سے بیمار ہوتا ہے یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جو موت کے خوف سے تیاری میں لگ جاتا ہے یہ اس کے ایمان کی بلندی کی نشانی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَاعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ، اگر وہ دنیا میں اس طرح مگن ہے، پرواہ سے کو نہیں، موت کا خوف آ کے اس کو ادھر سے توجہ ہٹا کے وہ دنیا کو تنگی کی طرف لے آتا ہے کہ نہیں جنت میں اس سے بڑی نعمتیں ہیں، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا تو گزر ہی جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس نے جا کے ایسا ہی کیا، واپس آ کے شکریہ ادا کرتی ہے جب سے میں موت کو یاد کرتی ہوں نا کہ یہ میں کر رہی ہوں، موت آ گئی تو کیا بنے گا، میرے دل کی حالت بدل گئی، شکریہ ادا کر رہی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے موت کو یاد وہ کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کفا بالموت واعظا وکفا بالیقین غنا وکفا بالعبادت شغلا، موت یہ سب سے بڑا نصیحت کا پہلو ہے جو اسے اختیار کر لے، یقین یہ ہے کہ وہ مستغنی ہو جائے دنیا سے، ہوگا میرے رب کے حکم سے، دنیا کی کوئی طاقت میرا نہ بھلا کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا، اور سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین مشغولیت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھائی تھی من اکثر من ذکر الموت قل حسدہ وقل فرحہ، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے دو کام ہوتے ہیں، وہ حسد نہیں کر سکتا کسی، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اس کی دنیاوی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اخروی خوشیاں اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کعب الاحبار کہا کرتے تھے من ذکر الموت ہانت علیہ المصائب، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ کہتے کیا ہوا، موت بڑی مصیبت ہے، اس کی مجھے تیاری کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے وما الزم عبد قلبه ذکر الموت الا صغرت الدنيا علیہ وهان علیہ جمیع ما فیها، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کے سامنے دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی، دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ موت کو یاد کرے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما اکثر عبد ذکر الموت الا کفاہ الیسیر، جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کو تھوڑی چیز پہ بھی قناعت آ جاتی ہے، جو قناعت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موت یاد نہیں۔
اللہ اس کی تھوڑی چیز میں بھی برکت ڈال دیتے. دقاق بیان کرتے ہیں من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاث، جو موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 انعام اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. پہلا انعام تعجیل التوبہ، وہ جلدی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے. وترک الرضا بالکفاف والتکاسل فی العبادہ، عبادت میں سستی چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ اسے انعام دیتے ہیں. اور وترک الرضا بالکفاف، اس کو برابر برابر بھی نہ ملے وہ پھر بھی راضی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ اللہ مجھے اتنا رزق ضرور دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ دعا سکھائی امت کو. اور ساتھ یہ فرمایا وقد افلح من رزق کفافا، جس کو برابر برابر رزق دیا گیا، نہ اتنا زیادہ کہ وہ طغیانی میں آ جائے، نہ اتنا کم کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کامیاب ہو گیا ہے. اور یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر برابری بھی نہیں ملی تو یہ اس پہ بھی راضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف انعام یافتہ ہے اور موت کو یاد کرتا ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ تعجیل التوبہ، توبہ میں جلدی کرتا ہے. قناعت القلب، دل کی قناعت اسے نصیب ہو جاتی ہے. نشاط العبادہ، عبادت میں ہر وقت جو ہے قوت کے ساتھ لگتا ہے. ومن نسی عوقب بثلاث، اور جو موت کو بھول جاتا ہے اس کے اندر 3 برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تسویف التوبہ، کہتے ہیں توبہ کر ہی لیں گے کوئی بات نہیں. وہ تکاسل فی العبادہ، اور عبادت میں سست ہو جاتا ہے. وترک الرضا، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی ہوتا ہی نہیں. یہ 3 علامتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ یہ موت کو یاد نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں طریقہ بیان کیا ہے کہ آخرت کی اور موت کی تیاری کیسے ہوگی. موت کی سختیوں کو بھی یاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے اور پانی میں بھگو کے اپنے چہرے انور پہ لگاتے اور کہتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں. اور آپ کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ عز جلال کی توحید کو بیان کر. اور آپ نے اس طرح ہاتھ ہی اٹھایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، ہاتھ اٹھا اللہ کے پاس چلے گئے، ہاتھ اسی طرح ہی مائل ہو گیا، نیچے آ گیا. صحیح بخاری کی روایت 4449 یہ بتاتی ہے کہ موت کی سختیاں ہیں. اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں موت کے وقت پریشانی آتی ہے شاید گناہوں کی وجہ سے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے موت کی سختیاں جو ہیں وہ تو ہر ایک پہ وارد ہوں گی، کس طرح وارد ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کعب سے پوچھا موت کے بارے میں بتائیے، تو کہا موت کے بارے میں امیر المؤمنین مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان الموت كغصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل واخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ. انسان کے جسم میں کانٹوں سے لبریز ایک ٹہنی رکھی جائے جو اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں کانٹا چلا جائے، پھر اس کو زور سے کھینچا جائے اور ہر ایک جسم کے حصے سے کانٹے کے ساتھ گوشت آ جائے. یہ کیفیت موت کی ہے جو کعب الاحبار نے بیان کی. اور روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ جب پوچھا گیا کسی سے موت کے حوالے سے، کہا ایسے ہی ہے کہ زندہ چڑیا کو آپ تپتے ایسی چیز پہ رکھ دو کہ نہ اسے موت آئے نہ وہ بھونا جا سکے. تو جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت موت کی ہے. لیکن اللہ عز و جلال اپنے بندوں کو وہاں بھی سکون عطا کرتے ہیں.